السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور ایک آج بہت شارٹ سی، بہت کیوٹ سی، خوبصورت سی، کامیڈی سی ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے وہ پاگل سی، رائٹر سحر ساجد۔ اور ہاں، سحر ساجد سے ہم نے ان کی ناولس ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے۔ ان کی ناول بہت زبردست، بہت پیاری سی ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ناول بھی زبردست سی ہوگی۔ یہ ناول کمنٹس ریڈ کرنے کے بعد ایسے لگ رہا ہے کامیڈی ہے، بہت کامیڈی ہے، اور ایک چلبلو سی، شرارتی سی، ناولس کی دیوانی لڑکی کی کہانی ہے، اور بہت خوبصورت لو میرج بیس کہانی ہے، بہت اچھی کہانی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ کیسی لگی ناول سننے کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور ناول کو بہت انجوائے کیجیے۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ایک بیچارہ سا عام سا، نہ امیر نہ غریب، نہ خوبصورت نہ بدصورت، نہ گورا نہ کالا، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا، یعنی ہر لحاظ سے درمیانہ سا لڑکا، مگر اس درمیانے لڑکے کو محبت جیسی عام بیماری بڑے ہی عام انداز میں لاحق ہو گئی تھی، اور وہ سخت نالا ہے، بھئی بہت ہی نالا ہے محبت سے۔ ارے نہیں تو پھر کس سے؟ انہی سے جو۔ خیر چلیے، آپ بھی سنیے اور فیض یاب ہوئیے۔ تو نعمان عابد کی کہانی۔ نعمان عابد کا خط ایک مشہور ڈائجسٹ کی مدیرہ کے نام۔ دیکھیے، میں اتنے غم میں ہوں کہ سلام کرنا بھول چکا ہوں، اور وہ بھی جان بوجھ کر۔ آپ کے ڈائجسٹ میں جتنے بھی مصنفین ہیں، خواتین مصنفین، مجھے ان سے اتنی سخت اور انتہائی شدید قسم کی شکایت ہے کہ میں ان کے خلاف FIR کٹوا سکتا ہوں، فوجی عدالت تک جا سکتا ہوں، مقدمہ درج کروا سکتا ہوں۔ ایک تو یہ تو اب اسے میری شرافت ہی مانیے جو میں آپ کو مطلع کر رہا ہوں، اور آپ سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرا خط شائع کیا جائے، ورنہ FIR آگے آپ سمجھدار ہیں۔ فو فا کرتے ہوئے، بے حد سرخ چہرے اور مزید سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ، میرا دل چاہتا ہے کہ ان خواتین مصنفین کے قلم سیاہی کی قلت کا شکار ہو جائے، معذرت کے ساتھ، مگر میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ غضب خدا کا! خدا کی پناہ! کیا ان کو معلوم ہے یہ اپنے قلم کے ذریعے کرتی کیا ہے؟ کیا وہ جانتی ہے؟ کیا انہیں معلوم ہے؟ انہیں کیا خبر، انہیں کیا معلوم؟ وہ ظلم کے پہاڑ ہوتے ہیں جو مجھ جیسے مسکینوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دکھ کا ٹنو انبار ہوتا ہے جس کے نیچے ہم جیسے کئی پستے ہیں۔ کرب و علم کا ایک دریا ہوتا ہے جس میں اپنے جیسے کئی بھائی تو ضرور ہی غرق ہوتے ہوں گے۔ اور یہ لکھاری، ان کو بھی اپنے قلم کا سارا کمال، ذہن کی تمام تر صلاحیتوں اور الفاظ کی تمام گانٹھوں کی گرہیں اسی وقت کھولنی یاد آتی ہے جب یہ ہیرو کو بیان کرتی ہے۔ یہ صفحات پہ صفحات، مگر حلیہ ہے کہ مکمل ہونے میں ہی نہیں آ رہا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، مرد حضرات بھی فدا ہو جائیں اور اپنی انگلیوں کو چبا لینے میں ذرا بھی تردد کا مظاہرہ نہ کرے۔ خبردار، خط کو بند مت کرے۔ ردی کی ٹوکری کا پیٹ پہلے ہی بہت بھرا ہوا ہے، پورا پڑھیے مدیرہ صاحبہ، ورنہ FIR۔ آنکھیں نکالتے ہوئے دھمکی اسٹائل میں۔ ہاں تو یہ ہیرو نامی مخلوق، مجھے بتایا جائے کہ یہ مریخ سے امپورٹ کیا جاتا ہے یا اس سلسلے میں چاند والوں سے رابطہ کیا جاتا ہے؟ اوف اوف اوف، اور پھر سے اوف۔ کیا اسپائڈر مین، سپر مین، آئرن مین، بیٹ مین، اور کیا کیپٹن امریکہ، اور نامعلوم کون کون سے مین۔ ماننا پڑے گا بھائی، یہ انہی مصنفین کا کمال ہے۔ سارے مین کی اردو جمع ورژن کو سمیت ان کی خوبیوں کے یہ صرف ایک ہیرو میں جمع ضرب اور پھر تقسیم کر کے دکھاتی ہے۔ رہا مائنس، نہ اس کا تو سوچنا بھی نہیں۔ مائنس منفی یا نفی، پھر نگیٹو، اس کا ہیرو سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اور پھر سے نہیں ہو سکتا۔ بندہ خدا، انسانوں کی ہی مخلوق ہے نا وہ۔ اور رہی بات پرسنالٹی کی، لے جی ادھر تو سمجھیے آخر ہو گئی، انت ہو گئی۔ ایسی آفت شخصیت جو آج تک آنکھ نے دیکھی، اور نہ ہی اس کو یہ شرف کبھی حاصل ہو سکے گا۔ قد یہ 6 فٹ سے نکلتا ہوا اور 7 فٹ سے بچتا ہوا، اتنا کہ عالم چنا اپنی قبر میں کانپ کر رہ جائے۔ اس کا ریکارڈ جو ٹوٹتے ٹوٹتے بچا۔ شکل و صورت ایسی کہ ٹام کروز، بریڈ پٹ کی رکھ کر پٹائی کرنے کو دل چاہے۔ حمزہ علی عباسی کو تو دریا برد کر دو، اور فواد خان، اسے تو گولی سے اڑا دو۔ وہ ڈیشنگ
اسمیشنگ اور پتہ نہیں اور کون کون سے انگ، وہ تو صرف ہیرو کے لیے ہی بنے ہیں اور اسی پہ سجتے ہیں، اور معلوم نہیں یہ کون سی دنیا ہے۔ ٹام کروز شیروز پر مرتی ہے۔ واضح رہے کہ شروز میں بریڈ پٹ، حمزہ علی عباسی اور فواد خان شامل ہیں۔ ہے خبردار، ہوشیار، طوالت کا بہانہ ہرگز نہیں چلے گا، ورنہ ایف آئی آر، تھانے دارانہ اسٹائل۔ اب بات ہو جائے ذہانت و فطانت کی، وہ ذہانت اور ایسی فطانت کہ شرلاک ہومز شرما جائے۔ 007 جیمز بانڈ منہ چھپاتا پھرے، ٹرانسپورٹر کا فرینک بغلیں جھانکے، اور عمران سیریز کو تو تھپڑ لگانے کو دل چاہے۔ کیا غضب کا ٹیلنٹڈ دماغ پایا ہیرو صاحب نے کہ نیوٹن کے دماغ کو میوزیم سے باہر پھینکوانے کو دل چاہے۔ آنکھوں سے بولتا ہوا، لفظوں سے جادو جگاتا ہوا، حرکتوں سے پچھاڑتا ہوا اور مسکراہٹ سے لڑکیوں کی کثیر تعداد کو فنا کرتا ہوا، یہ مجھے ہیرو کم کوئی جانور زیادہ لگتا ہے۔ جراسک پارک کا ڈائنوسار نہ ہو تو۔ کیسی فینٹیسی! توبہ توبہ! گال پٹتے خالص اماں رشیدن کے سٹائل میں، اور پھر سے توبہ توبہ! وہ فینٹیسی کے باربی کی ساری موویز کو آگ لگا دوں، ایسی جادو نگری کہ ہیری پوٹر فلمز کی سی ڈی کی اردو جمع ورژن توڑ ڈالوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ سارے الفاظ آپ کو بے حد برے محسوس ہو رہے ہوگے، مگر کاش کہ آپ میرا دل دیکھ پاتی، کاش کہ میرا معصوم سا چھوٹا سا بیچارہ سا دل، نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے۔ اور جب یہ محترم ہیرو صاحب اچانک یہ جلالی غصہ عود کر آیا، رومانس پہ آئے، تو کیا رومیو، تو کیا جیک ڈاوسن، ٹائٹینک کا ہیرو، ان سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہمارے محترم ہیرو صاحب، آنکھیں پھٹ جائے اور دل شک ہو جائے خواتین کارائن کے، اور کاش کے دانت ڈرائیکولا جیسے ہو جائے جو پینے کو خون نہیں، سیاہی مانگے وہ بھی ان خواتین لکھاریوں کے قلم کی، مجھ جیسے سارے بھائیوں کی مشترکہ خواہش۔ اور ابھی تو میں نے ان جگہوں کا ذکر خیر تو کیا ہی نہیں جو ان مصنفین کے ناولز میں لکھے جاتے، وہ جو جگہ کے الامان اور الحفیظ، ایفل ٹاور، نایاگرا فال، اور وہ دریائے سین کا مشہور پل۔ بندہ پوچھے، یہ ایفل ٹاور کی جگہ یہ اپنا مینار پاکستان نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ چلو مانا کہ ایفل ٹاور مینار پاکستان سے ذرا سا ہی لمبا ہے، مگر یہ بھی کوئی بات ہے جس کی بنا پہ مینار پاکستان کو رومانٹک پلیس نہ مانا جائے، اور اس نایاگرا فال کی جگہ کراچی کا سمندر بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ اور یہ سطور پڑھتے ہوئے مدیرہ بہر حیرت میں غوطہ زن ہو کر اس قدر مشترک کی تلاش میں ہے کہ جو کہ آبشار اور سمندر میں ہے، اور غصے سے کف اڑاتے اس کافر پل کی جگہ راوی کا پل نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ ایک دم مسلمان ان جگہوں پر جاتے ہوئے اور محبوبہ کو لے جاتے میرے بھائیوں کی چیخیں نکل جائے، کراہے ابل پڑے، جسم کی چولے ہل جائیں، اور بال ایک رات کیا چند گھنٹوں میں سفید ہو جائے۔ اتنا خرچہ! اب ہر کوئی بزنس ٹائکون، وزیر شزیر، انڈسٹری کا مالک تھوڑا ہی ہوتا ہے، کوئی مجھ جیسے غریب سفید پوش پردہ پوش بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ خبردار! دانت پیستے ہوئے جو خط کو غیر ضروری سمجھا، ورنہ ایف آئی آر، گردن اکڑا کر سخت تنبیہ انداز۔ اب آپ خود انصاف کریں، کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا واقعی ہی یہ ظلم نہیں؟ میرا دل، وہ درد سے پھٹا جا رہا ہے، اور میری جیب، وہ مجھ سے بھی زیادہ اونچی آواز میں دھاڑے مار مار کر روتی ہے، اور آخر میں آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ خدا را مجھ پہ اور میرے جیسے کئی دوسروں پہ رحم کیا جائے۔ میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، اور اسی احترام کے ساتھ یہ عرض ہے کہ خدا را ایسی مخلوق کو ڈائجسٹ میں ہرگز جگہ نہ دی جائے۔ اور آخر ہوگا کب؟ مدیرہ اب دانت پیستے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ایک خواہش عرض ہے کہ کاش میں ڈرائیکولا ہوتا، ایسا ڈرائیکولا جو کہ پینے کو خود نہیں، سیاہی۔ اب تک تو آپ سمجھ گئی ہوگی، تو پھر اللہ حافظ وسلام۔ ایک انتہائی مجبور ہیروز کا ستایا ہوا اور مصنفین کا مارا ہوا نعمان عابد۔ خصوصی نوٹ: خط شائع کیا جائے وہ بھی پورے کا پورا، ورنہ ایف آئی آر نہیں، فوجی عدالت ہے۔ یہ ایک کالج کا منظر ہے، کالج کی پتھریلی روش، جس کے دونوں کناروں پہ اونچے ہرے بھرے سرسبز درخت ہے، اور ان درختوں سے ذرا پرے روش کے دونوں اطراف میں خوبصورت لش ہری گھاس گراس کے لان ہیں، جن میں پھولوں کی کیاریاں ہیں، پھولوں کے بوجھ سے نالا دکھائی دیتی ہے۔
اگر اس پتھریلی روش پہ ناک کی سیدھ میں اور پطرس کے مطابق اگر ناک ٹیڑھی ہو تو حامل حذا کو ہر قصور سے مستثنا مانا جائے۔ چلتے جائیں تو آپ آڈیٹوریم کے سامنے جا رکیں گے۔ اگر آپ گھوم کر پیروں کو ذرا سے تکلیف دے کر آڈیٹوریم کی پچھلی طرف پہ جائے تو وہاں موجود سیڑھیوں پہ آپ کو ایک لڑکی بیٹھی ہوئی دکھائی دے گی، نرم و نازک سی، کسی شاعر کے خواب سی، ذرا میٹھی سی اور بہت ساری نمکین۔ اس کا منہ بری طرح سے لٹکا ہوا ہے، اس کا چہرہ دھوا دھوا ہے اور وہ عجیب غمناکی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ وہ لڑکی غم کی پینٹنگ نظر آتی ہے اور دکھ کی تو گویا عملی تفسیر ہے۔ اس کا سانس جیسے اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے اور وہ بار بار گہرے گہرے سانس لے کر تنفس کو بحال کرنے کی اپنی بہترین کوشش میں ہے۔ اس کی آنکھیں نم مگر آنسو آنکھوں سے باہر نہیں آ پا رہے اور وہ سخت تکلیف میں ہے۔ آنسو جیسے اس کے دل پر گر رہے اور اس کے دل کو کاٹ کاٹ کر خون ہونے کا سبب بن رہے۔ وہ خلاؤں میں گھور رہی ہے اور ایسے کسی غیر مرئی نقطے کی تلاش میں ہے جس کو مزید گھور سکے۔ اور خوبصورت سی غمگین لڑکی کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی موجود ہے۔ وہ اس غمگین لڑکی کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے بے حد ہمدردی سے اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کا تسلی دینے کا ایک انداز ہے مگر تسلی کسی بھی طرح وقوع پذیر نہیں ہو پا رہی۔ نائلہ، بالآخر اس غمگین لڑکی نے اپنے ساتھ موجود لڑکی کو مخاطب کیا، تمہیں معلوم ہے میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ، سب سے بڑا غم کیا ہے؟ یاد رہے کہ یہ سوال پوچھتے ہوئے تھوڑی سی میٹھی اور نمکین سی لڑکی خود زندگی کا سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑا غم نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ نائلہ نے بھی انوکھے سے لہجے میں پوچھا۔ وہ چند لمحے ضبط کی آخری منزلوں کو عبور کرتے ہوئے اسے دیکھتی رہی اور پھر اس نے ہونٹ دباتے ہوئے سر جھکایا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ذرا سا توقف، شاید اس کے گلے میں آنسو اٹکے تھے، کہ عالم شاہ مر گیا، جو چلے تو جان سے گزر گئے کا ہیرو، اور اب وہ نیم مجنوں حالت میں دور، بہت ہی دور آسمان کی وسعتوں میں کچھ کھوج رہی تھی، شاید عالم شاہ کی روح کو۔ صبح نے پچھلے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ کیوں؟ صبح کے ابو تھے جو اس اطلاع پہ چونکے۔ وہ اس کے کسی ناول کا ہیرو مرا گیا ہے۔ یہ صبح کی امی تھی جنہوں نے اطلاع کافی چڑے چڑے انداز میں پہنچائی تھی، اور اس اطلاع پہ صبح کے ابو نے ایسا منہ بنایا تھا کہ جیسے کل انہیں ہی کروانے ہوں۔ ہیں کدھر؟ بلاؤ اسے۔ رہنے دے، کون سا اثر ہونا ہے اس پہ؟ افو، کھائے گی نہیں تو مزید حالت خراب ہو جائے گی، بلاؤ اسے، بات کرتا ہوں میں، وہ کچھ جھنجلا کر بولے تھے۔ تھوڑی دیر بعد صبح ان کے کمرے میں موجود تھی۔ جاوید صاحب خاموشی سے اسے اندرناکی اور غمناکی کی تصویر بنے ہوئے دیکھتے رہے، پھر ایک گہرا سانس بھر کر انہوں نے اس پر سے نظریں ہٹائی تھی۔ ان کی بیٹی کچھ ایسی جذباتی تھی۔ ادھر آؤ صبح بچے، میرے پاس آؤ، انہوں نے بڑے پیار سے پکارا تھا، بلکہ پچکارا تھا۔ اور لے جی، صبح نے منہ بسورنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا میرے بچے؟ کیوں ایسی حالت بنائی ہے؟ اپنے پاس بٹھاتے ہوئے جاوید صاحب نے اسے ساتھ لگایا تھا اور بس۔ ابو، وہ جاوید صاحب کے گلے لگ کر اس بے ساختہ انداز میں روئی کہ عرصے دراز کے بعد شبنم کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ بس بس میرے بچے، بتاؤ تو صحیح۔ ہچکیا عالم، ہچکیا عالم شاہ، پھر سے ہچکیا عالم شاہ مر گئے ابو، اور وہ رونا کہ خدا کی بنا۔ اور جاوید صاحب، اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو وہ اپنی ہنسی روکنے کی بہترین کوشش میں سرگردہ دکھائی دے رہے تھے۔ بس بس میر جان، جانا تو سب کو ہے ایک نہ ایک دن، چلو۔ وہ ذرا جلدی چلا گیا، پھر جوانی میں ہی صحیح، بس کیا کرے، موت جوانی تھوڑی دیکھتی ہے۔ چل میرے بچے، چپ ہو جاؤ، شاباش۔ اور اس کا دھواں دھار قسم کا رونا بتدریج کم ہو رہا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ان سے الگ ہو کر اپنی آنکھیں اور ناک صاف کر رہی تھی۔ واضح رہے کہ ہچکیاں لیتے ہوئے، چلو میرا بیٹا، اب کھانا کھا لو، شاباش۔ تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو اس کی روح کو تکلیف ہوگی نا۔ جاوید صاحب نے بھی اسے وہاں پہ ہلا کر مارا تھا جہاں وہ مر سکتی تھی۔ دل نہیں کر رہا ابو، حسب توقع جواب۔ حسب عادت جاوید صاحب نے کہو کہ جب میں غفیر کو اپنے اندر ہی روکا تھا، اور کس طرح روکا تھا، حق ہاں نہ ہی پوچھے، تھوڑا سا اپنے ابو کی خاطر، کیا مرے ہوئے کی خاطر تم زندوں کو بھول جاؤ گی؟ ایموشنل بلیک میلنگ، ماں باپ کا عظیم اور مشہور زمانہ ہتھیار۔ ابو، وہ تڑپ کر بولی تھی، اور ذرا ملاحظہ فرمائیے وہ تڑپی کس بات پہ تھی؟ زندوں والی بات پہ؟ ارے نہیں، مرے ہوئے والی بات پہ۔
میں کھانا کھا لیتی ہوں مگر آپ اسے مرا ہوا نہ کہیے، وہ زندہ رہے گا میرے دل میں۔ کچھ لوگ اس طرح سے مرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے۔ واہ واہ! جاوید صاحب اش اش کر اٹھے تھے۔ اس کے فلسفے پہ نامعلوم کس ناول کا اثر تھا۔ چلو جو بھی تھا، وہ کھانا کھانے پہ تیار ہو گئی تھی، اتنا ہی بہت تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا باپ ہے اور کیسی بیٹی ہے۔ بیٹی کا تو خیر لڑکیوں کی اسی قوم سے تعلق تھا تو جو کہ ڈائجسٹ ناولز وغیرہ پڑھتے ہوئے کھانا جلا دیتی ہے، ہاتھ جھلسا دیتی ہے، جن کو ناولز پڑھتے ہوئے امی کی چیختی ہوئی آواز بالکل بھی سنائی نہیں دیتی، اور جب زور سے دھپ پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے وہ دور سے آتی آواز اتنی بھی دور نہیں تھی۔ یہ وہی قوم جو کہ ڈائجسٹ ناولز کو اس طرح سے گم ہو کر پڑھتی ہے، پاس سے بارات گزر جائے، بمہ ڈھول تاشے، شہاب ثاقب ٹوٹ کر گر پڑے، زلزلہ آ جائے یا سیلاب بہہ جائے، کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ وہ وہی قوم جو کسی کالج کلاس فیلو حتیٰ کہ محلے فیلو کے پاس موجود نیا ڈائجسٹ یا ناول دیکھ کر کسی لسوڑے جیسے بھکاری بن جاتی ہے اور سونے پہ سہاگا اس میں بالکل بھی شرم محسوس نہیں کرتی۔ وہی قوم جو کتابوں کے اندر ناول ڈائجسٹ چھپا چھپا کر پڑھتی ہے، وہی قوم جن کی رال چکن کڑھائی بریانی شورما یا کبابوں پہ نہیں ٹپکتی، وہ ہر اس ناول ڈائجسٹ پہ لپکتی ہے جو کہ انہوں نے نہ پڑھا ہو، اور وہی قوم جو کہ ناول ڈائجسٹ کو اس طرح سے چٹ کر کے پڑھتی ہے کہ بیچاری دیمک شرمندہ ہو جائے۔ یہ ساری قوم ایسی ہوتی ہے کہ عالم شاہ میرا ہے والے جملے پہ آپس میں اس طرح سے لڑتی ہے کہ بال نوچنے کی نوبت تک جا پہنچتی ہے، اور وہ قوم جو کہ ہیرو ہیروئن کے غم میں آٹھ آٹھ آنسو بلا کسی توقف کے بہاتی ہے۔ ہاں تو بیٹی تو ایسی ہی تھی اور ایسی قوم کی سردار کہلانے کا حق محفوظ رکھتی تھی۔ اور ابا جان؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صبح اکلوتی ہوگی، یا پھر 4-5 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن ہوگی، یا پھر یہ کہ وہ گھر بھر میں سب سے چھوٹی ہوگی۔ تو غرض یہ ہے کہ آپ کے سارے مفروضات غلط ہے۔ صبح کی 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے، اور وہ گھر بھر کی لاڈلی بھی نہیں تھی۔ عالم شاہ کی وفات کو 5 ماہ گزر چکے ہیں، اور اب وہ کافی بہتر حالت میں ہیں، کھاتی پیتی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور سوتی بھی ہے، اور کبھی کسی بات پہ ہنس بھی دیتی ہے۔ صد شکر کہ اس نے یہ ناول اپنی اشاعت کے کافی عرصے بعد پڑھا تھا۔ صبح کو یہ مطالعہ کی لت اپنے ابا جان سے لگی تھی۔ ان کے گھر میں باقاعدہ ڈائجسٹ آتے تھے۔ ابا جان کا لائبریری کارڈ بھی تھا جو ان سے زیادہ صبح کے زیر استعمال تھا، اور اس کا اپنا کالج لائبریری کارڈ وہ تو پوچھے ہی نہ۔ سال میں 2 دفعہ بنتا تھا، ایک دفعہ تعلیمی سال کے آغاز میں اور دوسری دفعہ تعلیمی سال کے درمیان میں۔ اتوار بازار کا اسپیشل دورہ صرف ناولز کی خاطر کیا جاتا۔ نہ صرف یہ، وہاں آدھی قیمت پر پرانے ناولز بیچ کر نئے ناول خریدے جاتے۔ یہ ابا اور صبح کی مشترکہ ہابی تھی۔ ابا کی گھر بھر میں اسی وجہ سے صبح سے ہی زیادہ بنتی تھی۔ دونوں ہی محبت میں بچت کے ضروری قائل تھے۔ واضح رہے کہ کتابوں کی محبت۔ آج کل اس کا دل پہلے کی نسبت کافی حد تک بہل چکا تھا، اور وہ ایک نیا ناول پڑھ رہی تھی، اور وہ بھی بھلا کون سا امربیل، ہاہا۔ اور ابھی جب کالج وین اسے اس کے گھر والی لائن کے باہر اتار کر گئی تھی تو اس سے بالکل بھی صبر نہیں ہو رہا تھا، اتنا بھی نہیں کہ وہ گھر پہنچ جائے، کیونکہ وہ آخری صفحات پر تھی۔ عمر جہانگیر کو گولی لگ چکی ہے، اور محض گولی لگنے پر ہی وہ سارا دن کالج میں ضبط کر کر کے روتی رہی، اور اب جبکہ وہ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی تو اس نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کر امربیل برآمد کیا اور ادھر ادھر دیکھا، کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اور جب یہ یقین ہو گیا کہ وہاں کوئی نہیں تھا جو اسے دیکھ رہا تھا، تو وہ چلتے ناول کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اسے پڑھتے ہوئے اس طرح سے چلتی جا رہی تھی کہ سامنے کنکریٹ کی بنی دیوار بھی آ جاتی نا تو اس میں سے بھی وہ پار گزر جاتی۔ ایویں ہی بے دھیانی میں ہی صحیح، وہ بے حد آہستگی سے چل رہی تھی، کیونکہ وہ بے حد تیزی سے صفحات الٹ کر پڑھ رہی تھی، اور دور سے وہ ایسا پیارا لائق بچہ دکھتی تھی کہ جو امتحان ہال میں بس داخل ہونے ہی والا ہو، اور جس کو دیکھتے ہی لڑکیوں کی امائیں اور لڑکوں کے باپ اشارے کر کر کے اور تانے دے دے کر اپنے اپنے بچوں کی مت مار دیں، کیونکہ ناول کے اوپر کور چڑھا ہوا تھا اور وہ کسی ٹیکسٹ بک جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ ہا ہا ہا۔
हाँ तो वो नॉवेल में गर्क होकर चलती हुई तेजी से सफ़ात उलटती जा रही थी कि अचानक एक जोरदार आवाज़ आई, धड़ाम, और नॉवेल उसके हाथों से नीचे गिरा था और वो अपने दोनों हाथों को किताब पकड़ने के से अंदाज में लिए साकित खड़ी की खड़ी रह गई थी। ये नाकाबिल यकीन था, उसके दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई थी और सांस ना मालूम वो किधर था भी या नहीं, कुछ पता नहीं चला था। शदीद सदमे में थी, जिसके बाद इंसान पत्थर होकर रह जाता है, और वो ऐसे जल्जले की जद में भी थी जिसके बाद इंसान रेजा रेजा होकर टूट जाता है, बिखर जाता है। मगर सवाल उठता है कि क्यों? उमर जहांगीर भी मर गया था। आंसुओं का रेला तेजी से आंखों की जानिब बढ़ा था और फिर आंसू टूट टूट कर उसके शफाफ गालों पे बहने लगे। सड़क पे कोई नहीं था, बखुदा कोई नहीं था, मगर ना मालूम वो कहाँ से आन वारिद हुआ था। मिस खातून सुनिए प्लीज, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नीड हेल्प? हेलो प्लीज। उसके पास से होकर गुजर जाना चाहता था, मगर उसकी तशवीशनाक हालत ने उसके कदम ही पकड़ लिए थे। सुबह ने इतनी आवाज़ों पे अजीब ज़ोंबी स्टाइल में गर्दन घुमाकर उसे देखा कि वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हुआ था। उमर जहांगीर, उमर जहांगीर, हिचकियों का तूफान। क्या हुआ उमर को? बेचारा समझा कि उमर जहांगीर उसका कोई अजीज रिश्तेदार है, कोई भाई शाई, और अगर सुबह को उसकी सोच का पता चलता तो सब कुछ भुलाकर कम अज कम एक घूंसा तो उसे ज़रूर मारती। मर गया, उमर जहांगीर भी मर गया। इस कदर तड़प और तड़पा देने वाले अंदाज में कहा गया था कि सामने मौजूद शख्स वाकई तड़प गया था। उसके चेहरे पर नहायत ही हमदर्दाना जज्बात उभरे थे, मगर अगले ही लम्हे वो बुरी तरह से बौखलाया। उमर जहांगीर मर गया? ये अल्फाज अदा करते सुबह जावेद किसी कटी पतंग की तरह लहरा कर बल खाकर घुटनों के बल गिरी थी। मैडम, मिस देखिए, संभालिए खुद को, आइए मैं घर छोड़ देता हूँ, देखिए कुछ तो बताइए, ये तो ऐसे कैसे? खुदारा खुद को संभालिए, कहाँ रहती है आप? वो क्या हो करूँ? और आखिर में कुछ बेचारगी से उसने इर्द गिर्द देखा था, क्योंकि वो मोहतरमा तो सिर्फ उमर जहांगीर को ही रोए जाए थी। मर गया? ऐसे कैसे मर गया? ऐसे कैसे छोड़ गया? वो रोती जाए थी और बोलती जाए थी, देखिए मैं ऐसे तो आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा ना, संभालिए खुद को कुछ तो। मगर आज तो सुबह जावेद ने जैसे ना संभलने का अहद कर रखा था। मुसलसल रोए जाए थी और उस मासूम से बेचारे से शख्स को परेशान किए जाए थी। हाँ ना, मासूम सा बेचारा सा नहमान आबिद। या अल्लाह, क्या करूँ, किससे पूछूं और किसको बताऊं? आखिर करूँ तो क्या करूँ? सख्त परेशानी थी और करीब था कि इसी परेशानी में वो अपने ही बाल नोच लेता कि उसे सुबह के बैग में से झांकता मोबाइल नजर आया था। उसके गिरने की वजह से वो पॉकेट से तकरीबन बाहर ही आ गया था और बस गिरने को बेताब था। नहमान ने डरते डरते और झिझकते झिझकते उसके बैग से सेल निकाला। वो अगर होश में होती तो उसकी हरकत पे एक थप्पड़ तो ज़रूर ही मारती उसे। आखिर कुछ तो करना था। इतनी प्यारी सी लड़की, और वो भी रोती हुई प्यारी सी लड़की को यूं छोड़कर चला जाता। सख्त ताना था भाई, मर्दानगी पे सख्त ताना था। उसने जल्दी जल्दी कॉन्टेक्ट खोले और अब्बू जान पे रुक गया। खुशकिस्मती की वो लिस्ट पे टॉप ऑफ द लिस्ट था। कॉल करने में ज़रा सी भी देर ना लगाई और सारा कुछ बताने में कॉल करने से भी ज़्यादा जल्दी दिखाई दी थी। उसके अब्बू भागे भागे आए थे लाइन में, आखिर घर ही तो था। क्या हुआ सुबह मेरे बच्चे, क्या हुआ? परेशान होना बनता था, वह भी और बुरी तरह से हुए। करीब था कि वो इतने परेशान हो जाते कि खुद भी रो पड़ते। उन्हें उसके पास गिरी हुई किताब नजर आई थी। तब तक वो उमर उमर का वर्द करना बंद कर चुकी थी। उन्होंने एक नज़र बिलखती हुई रोती सिसकती सुबह पे डाली और दूसरी उस किताब पे। किसी टेस्ट में फेल होने पे ये हालत तो नहीं होती थी इसकी तो। एक अनहोनी के ख्याल के तहत उन्होंने किताब की तरफ हाथ बढ़ाया, कवर हटाया और उनका दिल चाहा इस कदर हाय वाय मचाने पे रख कर सुबह बच्चे को थप्पड़ मारे, मगर क्या करते, बच्चा उनका अपना ही बच्चा था। उठे, उसकी हालत को अक्सर नज़रअंदाज करते हुए, बेटे आपका बहुत शुक्रिया, आपने वाकईतन मदद की। वो अब उससे हाथ मिला रहे थे। क्या उमर जहांगीर कोई रिश्तेदार था, करीबी रिश्तेदार? हाथ मिलाते एक नज़र सुबह पे डालते अफसोस से ज़रा से रुक कर उसने पूछा था, अरे? जावेद साहब बेसाख्ता हंसे। कुछ नहीं बरखुरदार, कुछ भी नहीं, बस खैर कभी आना घर तो बताऊंगा तुम्हें कि उमर जहांगीर कौन है और अब कौन था, इसी लाइन में रहते। उसका हाथ अभी तक जावेद साहब के हाथ में था और वह हैरत के झटकों की मुसलसल जद में था, यूं जैसे फॉल्ट लाइन उसी पे से होकर गुजरी हो।
بیٹی کے عمل پہ باپ کا رد عمل کافی حیران کن تھا۔ رو رہی تھی، باپ حال احوال پوچھنے میں مگن تھا، بے سہارا زمین پہ پڑی تھی اور باپ اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ جی وہ رشید صاحب کا بھانجا ہوں میں۔ اچھا سمجھ گیا، خیر ضرور آنا، گھر تمہارا شکریہ چائے پہ ادا کروں گا۔ وہ اب وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ جی میں آؤں گا، ضرور آؤں گا، افسوس کرنے عمر صاحب کا، ابھی اجازت دیجیے۔ اور بس اس کے کہنے کی دیر تھی کہ ہاں وہاں ایک جناتی کہکا ابل پڑا تھا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹا۔ اب کی بار جاوید صاحب کہو کہ جب میں غفیر کو روک نہیں پائے تھے، آنا بھائی، ضرور آنا۔ جی اور وہ بھاگ گیا، اب کی بار واقعی میں جی کہتے ہوئے، اور اس مہذب انداز میں کہ اس کا بھاگنا کم از کم بھاگنا نہ لگے۔ اس پہ سے توجہ ہٹی اور جاوید صاحب نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور ایک بے اختیار ایک یک سانس ان کے منہ سے خارج ہوئی تھی۔ وہ بے حد تھکے سے انداز میں سسک رہی تھی، یوں جیسے غم سہ کر کوئی تھک جائے اور رو رو کر آنسو خشک ہو جائے۔ اس کو یہ کتاب دی کس نے؟ کتنا چھپایا تھا اس کو میں نے، مگر یہ کتابوں کی تو گویا ایسی دشمن ہے کہ خود کتابیں پناہ مانگتی پھرے اور لاحول کا ورد کرتی رہے۔ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے انہوں نے کتاب اٹھائی اور پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے بٹھایا تھا۔ سیل وہ پہلے ہی نعمان سے لے چکے تھے۔ جاوید صاحب نے تسلی سے انداز میں اسے ساتھ لگایا اور گھر کی جانب بڑھنے لگے، اور وہ ان کے کندھے کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے دوپٹے کا کونا زمین پہ گھسٹ رہا تھا اور وہ عمر جہانگیر کے غم میں ذوفشاں کی طرح غم زدہ دکھتی تھی۔ اس واقعے کو 2 دن گزر چکے تھے اور سبھی بہن بھائی بظاہر اس کے غم میں برابر کے شریک تھے، کیونکہ اگر اسے چھیڑنے کی غلطی کی جاتی تو یہ ایسا ہی ہوتا جیسے آپ نے شیر کی کچھار میں منہ دے دیا ہو، یا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہو، یا پھر یہ کہ آ بیل مجھے مار والی بات کر دی ہو۔ گھر میں سوگواری کی فضا تھی۔ کھانے کا بائیکاٹ تھا اور کالج سے پورے 1 دن کی چھٹی کی گئی تھی۔ دوسرے دن کی ابو ہرگز اجازت جو نہیں دیتے تھے، مختلف بہانوں، تمہارا دل بہل جائے گا، تم اچھا محسوس کرو گی وغیرہ وغیرہ سے اسے بہلا پھسلا کر بھیج دیتے تھے، چاہے زبردستی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ چپ اداس اور ویران سی نظر آتی تھی، آنکھوں میں کاجل بھی نہیں ڈالا گیا پورے 2 دن سے، حالانکہ 2 باتوں سے اس کی موت واقع ہونے کا شدید خطرہ رہتا ہے۔ نمبر 1، اگر اسے پڑھنے کو کتاب نہ ملے۔ نمبر 2، اگر وہ آنکھوں میں کاجل نہ ڈالے، وہ بھی بیٹ مین اسٹائل میں۔ ایسی سوگواری کی فضا میں اور خاموشی کے سے ماحول میں ایک چیختی ہوئی آواز بلند ہوئی تھی۔ نہیں، وہ صبح کی نہیں، وہ گھنٹی کی آواز تھی۔ دروازے پر رشید صاحب بما اپنے بھانجے کے موجود تھے، ذرا سا گھبراتے ہوئے اور بہت سا پریشان۔ جاوید صاحب خیریت ہے؟ بچہ بتا رہا تھا کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے آپ کے کسی رشتہ دار کی، کل سڑک پہ آپ کی بچی۔ شومِ قسمت کے دروازہ جاوید صاحب نے کھولا تھا اور رشید صاحب انہیں دیکھتے شروع ہو گئے تھے۔ جاوید صاحب نے کچا کھا جانے والے انداز میں بھانجے کو دیکھا، بیچارہ سا، معصوم سا، سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ آپ اندر آئیے پلیز، تشریف لائیے۔ ماموں آپ جائیں، میں… ارے نہیں برخوردار، تمہارا تو شکریہ ادھار ہے، تم کہاں جا سکتے ہو؟ اس سہمے ہوئے کو مزید سہمایا گیا تھا اور کندھے سے پکڑ کر اس کی راہ فرار کی تمام کوششوں پہ ٹھنڈا پانی نہیں، برف کی بالٹی گرا دی گئی تھی۔ پھر ہوا یوں کہ رشید صاحب کو تو یوں کہہ کر ٹرکھا دیا گیا کہ کوئی دور دراز کا رشتہ دار تھا، بس بچی خود پہ قابو نہیں رکھ سکتی وغیرہ وغیرہ۔ اور معلوم ہے رشید صاحب نے جواب میں کیا کہا؟ چلیے جنازہ نہ سہی، فاتحہ خوانی ہی کر لیتے ہیں۔ تو یوں وہاں عمر جہانگیر کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ رشید صاحب تو فاتحہ پڑھ کر اٹھ کر چلے گئے اور فاتحہ خوانی کرتے ہوئے جو حالت جاوید صاحب کی ہو رہی تھی، اب کی بار کہو کہ جب میں غفیر فٹ پڑنے کو بےتاب تھا تو اسے چائے کے ساتھ شکریہ ادا کرنے کے بہانے سے روک لیا گیا تھا۔ برخوردار بات یہ ہے کہ پھر یہاں شروع کر کے جاوید صاحب نے عالم شاہ سے ہوتے ہوئے عمر جہانگیر تک لا کر بات ختم کی تھی۔ وہ آج کی جنریشن کا تھا، بات سمجھ سکتا تھا اور اسے کلیئر کر دیا تھا کہ آخر محترم عمر جہانگیر کون تھے۔ وہ دم بخود ہوا، ساکت ہوا اور پھر بے اختیار ہنس دیا اور ہنستا رہا۔ کمال ہے، کوئی اتنا بھی پاگل ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، جاوید صاحب نے بے ساختہ یک
सांस भरा, क्योंकि सुबह के मामले में सिर्फ ठंडी सांस से काम नहीं चलता था। 1 पीस, ओनली 1 पीस। अब के उसे चाय पकड़ाते उन्होंने कहा था, और वो नैमान आबिद वो फिर से बेख्तियार हंस पड़ा था, अब की बार ज़रा कहका लगाकर। वो रशीद साहब की इलालत की वजह से उनके यहाँ मुकीम था। रशीद साहब के बच्चे अभी छोटे थे और हाल ही में वो बाईपास के बाद बिस्तर से उठे थे। इस वजह से उनकी बहन ने, जो कि इसी शहर में थी, नैमान को उनके पास भेज दिया था। उनके यहाँ आए उसका पहला दिन था, और पहले दिन ही ऐसी कोई हसीना आकर टकरा जाए तो दिल का क्या रंग होता है वो आप समझ सकते हैं। और ये इत्तेफाक ही था कि वो रोज़ उसी वक्त घर से जॉब के लिए निकलता था, और जब उसकी वैन आती थी और बस ले जी हो गया आगाज़ खामोश मोहब्बत का। मगर वो जानता नहीं था कि किस मुसीबत का आगाज़ हुआ था। वो बुरे तरीके से फंसने वाला था, बेहद बुरे तरीके से। तुम्हारा रिश्ता आया है। इससे पहले कि खालिसतन हीरोइन वाली क्या ज़रा चीखनुमा आवाज़ में कहती अम्मा बोल पड़ी थी, ज़्यादा हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मेरे सामने, बाप को दिखाना है चोंच लें। बेजारी से कहते उन्होंने सख्त अंदाज में से घूरा। सुबह ने बुरा समूह बनाया था, सारे सीन का बेड़ा गर्क हो गया था। किसका है प्रपोजल? रशीद साहब के भांजे नैमान का। क्या? वो अब अपने क्या को दबा नहीं सकी थी। वो तो ज़रा भी हीरो नहीं दिखता। वो बेचारी सी बच्ची तड़प कर रह गई। जितने भी हीरो हैं ना, अब खैर से शादीशुदा हो चुके हैं। रह गया हमजा अली अब्बासी, तो वो अब क्या तुम्हें घास डालेगा? अम्मा भी तो आखिर सुबह की अम्मा थी। टीवी फिल्मों के हीरोज़ की बात नहीं कर रही मैं, बदमज़ा ही तो जिन हीरोज़ की बात कर रही हो ना तुम, वो भी अपनी अपनी हीरोइन की जमा का उर्दू वर्जन के है। तुम्हारा कोई नहीं, कुछ तो मर मरा चुके हैं, और जो बच्चे उन्होंने अपनी अपनी हीरोइनों को भी संभालना है। तुम किस की आस में है? क्या सालार उमामा को छोड़ेगा या हैदर अहमद को? अम्मा को सख्त ही तब चढ़ी थी। अम्मा उठ इनकी, तुम्हारे अब्बू हाँ करने वाले हैं, बस कुछ कहना है तो उनसे जाकर कहो। क्या ये क्या इस तरह से अदा किया गया कि अरसा दराज तक लोग मीरा की एक्टिंग भुलाकर उसे याद रखने वाले थे। तो फिर यूं हुआ कि अब्बू से बात करके उसने नैमान से एक मुलाकात की इजाज़त ले ली थी, और वो भी अकेले में। वो अलग बात की मुलाकात घर के ड्राइंग रूम में होना तय पाई थी, जिसके बाहर उसके सारे बहन भाई कान लगाकर तो ज़रूर ही खड़े होंगे। वो दिन आया, मुलाकात का दिन। नैमान खुशी खुशी तैयार श्यार होकर गया था, और सुबह ने मरे मरे हाथों से आंखों में काजल डाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी लग रही हूँ? और वो सटपटा गया। इतना बेबाक सवाल नैमान के ख्याल में। सुबह ने उसके सटपटाने पे बेहद मायूस होकर से देखा था, यानी कि वो ज़रा भी डेयरिंग नहीं था। हीरोज़ की पहली खूबी ही नापैद थी। आह, आपने मिलना चाहा था मुझसे? पूछ सकता हूँ क्यों? हाँ, मिलना था, क्योंकि कुछ सवाल करने हैं मुझे। कौन से सवाल? नैमान हैरान हो रहा था, मगर अभी तक अपनी हैरानी पे काबू पाए हुए था। जी पूछिए। इस तरह से मुस्कुराकर कहा गया कि जैसे कहता हो जी जान से पूछिए। पूछूं? जी जी ज़रूर। तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल तैयार। वो समझ नहीं पाया, अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आया था वो। तो ये बताओ, अगर 15 को 35 से ज़रब दी जाए और फिर उसमें 95 जमा करके 12 माइनस कर ले जाए, और फिर बाकी रकम को 2 पे तकसीम कर दिया जाए, तो क्या हासिल जवाब होगा? वो मुंह खोल कर सुबह को देख रहा था। सुबह बेतरह से झुंझलाई। बताओ ना। हाँ। वो बौखलाया और बौखला कर बेसाख्ता अपनी जेबें खंगालने लगा, ताकि वो सेल में से कैलकुलेटर निकाल कर हिसाब किताब करके जवाब दे सके। सुबह पहले तो हैरत उसे देखती रही, मगर जब वो सेल निकाल कर हिसाब किताब करने लगा तो उसके अरमानों पे ठंडी बर्फ की बाल्टी गिर गई थी। नहीं, ग्लेशियर टूट पड़ा था। हालांकि कोई बड़े फिगर्स नहीं थे, सादा सी रकम थी। रहने दो, बेहद मायूसी से कहकर उसने सांस खारिज की थी। अब हर कोई सालार सिकंदर थोड़ा ही होता है। हर कोई आबादी के 25% हिस्से को बिलोंग नहीं कर सकता ना। सुबह ने सालार को लिस्ट से बाहर निकाल दिया था, फिर जैसे खुद को तसल्ली की थपकी दी। मैं कर देता हूँ। नैमान ने यूं कहा कि जैसे उसके मुंह से निकला हर हुर्फ लाजिम था। नहीं, रहने दो, बस बेजार हुई। अच्छा, करते क्या हो?
ایک فارماسٹیکل کمپنی میں کام کرتا ہوں، ڈی فارمیسی کر رکھی ہے میں نے۔ صبح تو اس جواب پہ رونے والی ہو گئی، کتنی چڑ تھی نا اسے دوائیوں سے، اور وہ تو حیدر مسعود کی طرح بزنس مین بھی نہیں تھا۔ اب یہ زیادتی تھی، ایک کھلی زیادتی، حالانکہ نومی بیچارے نے تو اپنی طرف سے اسے امپریس ہی کیا تھا۔ ہائٹ 5'7", 1.5 انچ کی کمی کے ساتھ اتنی ہائٹ تو اس کے ناولز کی ہیروئن کی ہوتی تھی، اور اب صبح دکھی ہونا شروع ہو چکی تھی، لیکن امید کا دامن بہرحال تھامے ہوئے تھے۔ اچھا اوکے پینڈے لمبیا نے راوا عشق دیا گا کر سناؤ، اور اس بیچارے کا منہ دوسری دفعہ بے اختیار کھل گیا۔ اب کی بار تھوڑا زیادہ ہی تھا، مجھے گانا نہیں آتا، میں تو باتھ روم سنگر بھی نہیں ہوں، اس نے بے ساختہ کہا تھا۔ لے جی ڈوب ہی گئی صبح جاوید بہر رنج میں، تو وہ سعد سلطان بھی نہیں تھا۔ یہ انتخاب ہے ابو کا؟ چند لمحے نم آنکھوں کے ساتھ اس انتخاب کو دیکھتی رہی، کوئی ایک تو ہوتا، اور وہ بیچارہ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر بوکھلا رہا تھا، مگر پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ صبح نے کچھ سوچا، سر اٹھا کر اس انتخاب کو دیکھا، پھر کچھ دیر سوچا اور پھر اس انتخاب پہ نظریں جما دی۔ وہ ان نظروں کی تاب نہ لا کر بار بار بلا وجہ گلا صاف کرتا رہا، بے چینی سے پہلو بدلتا رہا، مگر کہہ کچھ نہیں پایا۔ صبح نے ایک یک سانس بھرا اور پھر سے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ فرض کرو میں اور تم شدید سردی کی رات میں کہیں باہر روڈ پہ ہے کہ اچانک بارش بھی شروع ہو جاتی ہے، میں نے صرف ایک شال لی ہوئی ہے جبکہ تم نے جیکٹ پہن رکھی ہے، تو کیا تم مجھے سردی سے بچانے کے لیے اپنی جیکٹ اتار کر دو گے؟ بڑی ہی آس سے پوچھا گیا، دراصل اس کا رومانس لیول چیک کیا گیا تھا، اور وہ نعمان عابد جو ابھی تک اس کے سوالوں کے جواب ٹھیک طرح سے دے نہیں پایا تھا، تب کی بار اسے ایسا لگا کہ وہ اسے ضروری متاثر کر سکے گا۔ آپ کی بار تو ضروری، اس نے مسکرا کر اور قدرے دلچسپی سے صبح کو دیکھا۔ صبح کو بے اختیار ٹھارا سے، میں تمہیں کیوں جیکٹ دوں گا؟ میں تمہیں اتنی ٹھنڈ میں صرف ایک شال میں باہر تھوڑی لے کر جاؤں گا۔ میں گھر سے نکلتی تم سے کہوں گا کہ سویٹر پہن لو، اور پھر بھی تم نے نہیں پہنا تو میں خود تمہارا سویٹر کیری کر لوں گا۔ ہو گیا رومانس، پڑ گئی ٹھنڈ، کھل گیا نا منہ۔ صبح کے لیے بس یہ آخری دھچکا تھا۔ وہ کھلے منہ اور بے حد شوق کی حالت اور رنج و غم کی سی کیفیت کے ساتھ اس انتخاب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو اسے ایک جیکٹ دینے کا روادار نہیں تھا۔ جاذب سلطان خاک بنتا، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، بالکل قطعی انداز سے اس نے نعمان سے کہا تھا۔ کیوں؟ وہ بے طرح سے گھبرایا اور پھر بوکھلایا۔ تم سالار سکندر کی طرح ذہین نہیں، ٹھیک ہے میں نے کمپرومائز کیا، تم حیدر مسعود کی طرح بزنس مین نہیں، میں نے پھر بھی قبول کر لیا، تم سعد سلطان کی طرح گا نہیں سکتے، اٹس اوکے، چلو اب ہر بندہ گا بھی نہیں سکتا، صبر شکر کر لیا میں نے، تمہاری ہائٹ اس کو تو میں نے آنکھیں بند کر کے نظر انداز کیا، سمجھو کہ جبر کیا، اور اب یہ کیا جاذب سلطان کی طرح، کیا تم تو اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے؟ یہ واضح رہے کہ شرم کی وجہ سے وہ یہ نہیں کہہ پائی تھی کہ جاذب سلطان کی طرح رومانٹک، یہ قابل قبول نہیں، بالکل بھی نہیں، ہرگز بھی نہیں، ابھی تو میں نے یہ پرسنلٹی کی بات چھیڑی ہی نہیں، یاد رہے۔ ایک ابرو اچکا کر ذرا سی سنجیدگی اور بہت ساری خفگی کے ساتھ وہ تیکھا تیکھا بول رہی تھی، اور وہ جو اس کی بات اچھے خاصے موڈ میں سن رہا تھا تو اب سنتے سنتے موڈ خراب کر چکا تھا۔ رقیب ایک بھی ہو تو وہ روسیہ کہلاتا ہے، اور یہاں تو رقیبوں کی ایک فوج جمع تھی، مرد بچہ تھا، موڈ تو بگڑنا ہی تھا۔ کیا تم بتانا پسند کرو گی کہ سالار سکندر، حیدر مسعود، سعد سلطان اور جاذب سلطان کون ہیں؟ لے جی خود ہی مار لی، اس مرد بچے نے اپنے ہی پاؤں پر خود ہی کلاڑی مار لی۔ تم ناول نہیں پڑھتے؟ اس تکلیف کے ساتھ پوچھا گیا تھا کہ جو تب محسوس ہوتی ہے جب پیٹ میں گھوسا پڑتا ہے، اور وہ بھی بہت زور کا۔ نہیں، بے ساختگی میں بولا تھا۔ حق ہاں، ایک اور کلاڑی، اور بس اس کا منہ کے انداز میں ہی کھلا رہ گیا تھا، اور وہ ہاتھ کی انگلیاں اس کھلے منہ پہ رکھے زندگی کا سب سے عظیم اور سب سے بدترین حیرت کا جھٹکا کھا کر بے ساختہ کھڑی ہوئی، اور اس انداز میں دیکھ دیکھ کر اسے بھی حیران کر رہی تھی۔ اور اب اگر اس کی شادی اپنی محبت سے نہ ہوتی تو کوئی افسوس نہیں تھا، اسے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ جو لڑکی سڑک پر گر کر عمر جہانگیر کے لیے ہائے وائے ڈال کر رو سکتی ہے تو وہ اور کیا کیا کر سکتی ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے تھا۔ قصور اب اس کا اپنا ہی تو تھا، سو بھگتے گا۔ اسے لگا کہ شادی سے انکار ناول نہ پڑھنے کی بنیاد پر ہوا تھا، اور اس جیسے آدمی کو محسوس بھی یہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ آدمی جو کہ اخبار کو بھی پورا ہفتہ لگا کر ختم کرتا ہو، وہ کہاں سمجھ سکتا تھا ان فیلنگز کو جن کو کی بنا پہ انکار ہوا تھا؟ وہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی اتنی بڑی
وجہ تو نہیں تھی کہ ختم نہ کی جا سکے، وہ اتنا ضرور ہی پڑھا لکھا تھا کہ اردو پڑھ لیتا تو ناول کیوں نہیں، آخر کیوں نہیں۔ سو پہلی فرصت میں وہ ایک بک شاپ پہ چلا گیا اور جاتے اس نے بھلا کیا کہا، ملاحظہ فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے کچھ کتابیں چاہیے۔ جی کون کون سی، نام بتائیے۔ نام؟ اسے جھٹکا لگا، وہ تو نہیں معلوم۔ اب کے جھٹکا کھانے کی باری دکاندار کی تھی۔ آپ کتابیں ہی خریدنے آئے ہیں نا؟ اس نے اینک کے اوپر سے مشکوک انداز میں گھورا تھا۔ ہاں، لینی تو کتابیں، ہاں نہیں، ناول ہے، بڑبڑاتے بڑبڑاتے ایک دم پرجوش ہو کر بولا۔ او بھائی، ناول بھی بنا نام کے نہیں ہوتے۔ دکاندار اب کے ذرا بیزار ہوا تھا، یہ کیسا کتابوں کا شوقین تھا؟ اچھا، اس کا منہ لٹک گیا۔ اب کیا حوالہ دے؟ ہاں، وہ نام کون سے نام تھے جو صبح نے لیے تھے؟ حیدر سلطان، سالار مسعود، جاذب سکندر اور سلطان سعد، یا پھر شاید سلطان سعد سلطان، ان ناموں والے ناولز۔ رک رک کر اور سوچ سوچ کر بولتے ہوئے دکاندار کے لیے ایک لطیفہ بن رہا تھا۔ چلتا پھرتا اس نے بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کیا۔ اس نے مطلوبہ ناولز اس کے سامنے رکھنے شروع کر دیے۔ آخر تو وہ ایک بک سیلر تھا، کیا اتنا بھی نہیں جانتا؟ ناموں کی گڑبڑ ضرور تھی مگر آخر کو بک سیلر تھا۔ لے جی۔ اب کے نعمان عابد صاحب کا منہ ہونکوں کی طرح سلو موشن میں کھلنا شروع ہو چکا تھا۔ اور ایسا بھلا کیوں ہوا؟ ان ناولز کی ضخامت کو دیکھ دیکھ کر۔ محبوبہ کے لیے لے رہے ہو؟ دکاندار نے اس ناولز کے بنڈل کے اوپر ہاتھ رکھ کر ذرا سا چھیڑنے کے سے انداز میں پوچھا۔ جی، یا پھر یہ کہ محبوب کی محبت میں لے رہے ہو؟ اور اب کی بار وہ بیچارہ جی کہنے لائق بھی نہ رہا، کھسیا کر والیٹ سے پیسے نکالنے لگا اور پیسے ادا کرتے ہوئے اس کی چیخیں نکل گئی تھی۔ وہ بک لور تھوڑا ہی تھا جو ہنس کر کتابوں کے لیے جیب خالی کر دیتا۔ کتاب خریدنا اس کے لیے دنیا کا سب سے غیر ضروری کام تھا۔ ان ناولز کا بل اسے کراہنے پہ مجبور کرا تھا اور وہ اپنی کراہوں پہ قابو پانے پہ مجبور ہو رہا تھا۔ آخر کو محبت جیسی واردات جو ہو چکی تھی۔ تو قارئین کرام، قصہ مختصر یہ کہ وہ شخص جو ایک دن کے اخبار کو پورا ہفتہ لگا کر ختم کرتا ہو، کسی ایسے شخص کو وہ چند ناولز پڑھنے پڑ جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اسے اس کام کے لیے کئی سال درکار تھے، اور اگر وہ کئی سال لگا دیتا تو صبح جاوید اسے کیا ملتی؟ ہاں، البتہ اس کے بچے ضرور اسے ماموں کہہ کر پکارتے تو اسے یہ کام کرنا تھا اور چند دنوں میں ہی کرنا تھا۔ اس نے شروعات چائے کے بالٹی جیسے بھرے کپوں سے کی۔ افاقہ نہیں ہوا۔ دوسرے سے تیسرے صفحے پہ ہی جمائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، چوتھے پہ آنکھیں بند ہونے لگتی، پانچویں پہ الفاظ اس کے سامنے کتھک ڈانس پیش کرنے لگتے اور چھٹے پہ بس جی، چھٹے صفحے پہ وہ ڈھیر ہو جاتا۔ صبح کو یا تو وہ کتاب کے اوپر پایا جاتا یا پھر کتاب اس کے اوپر۔ پھر چائے کو موقوف کر کے کافی کے مگ شروع کیے گئے۔ افاقہ کیسے ہو سکتا بھلا؟ اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے تو وہ وقتاً فوقتاً آزماتا ہی رہا تھا۔ وہ یہ بھی کر چکا کہ سردی میں نہا کر ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ کر پڑھنے لگا، مگر دوسرے دن ہی بخار اور زکام۔ اب بس یہی ٹوٹکا رہ گیا تھا کہ وہ سر کے بالوں کو رسی کی مدد سے پنکھے سے باندھ لیتا۔ ظاہر ہے وہ اب ایسا نہیں کر سکتا تھا تو یہ کہ زندگی میں پہلی بار وہ رونے پہ مجبور ہوا تھا۔ اسے مطالعے کی عادت تھی اور نہ ہی اس نے نصاب کی کتابوں کے علاوہ کوئی کتاب پڑھی تھی۔ اس میں وہ حس ناپید تھی جو کہ کتاب پڑھنے پہ مجبور کرتی ہے۔ صبح جاوید، تمہیں تو اللہ ہی پوچھے، تم نے کیسے مرد بچے کو رونے پہ مجبور کر دیا؟ ایسا تو ڈی فارمیسی کی کتابوں نے اس کے ساتھ نہیں کیا تھا، اور یہ حال تو لمبے اوکھے سے فارمولاز نے بھی نہیں کیا تھا جو ناولز اس کے ساتھ کر رہے تھے۔ تب اس کا دل چاہتا لات مارے اپنی محبت پہ گولی مار کر اپنے ہی سینے میں دفن کر ڈالے اور بھول جائے صبح کو اور شام کر ڈالے اپنی ہی زندگی کے۔ مگر اف کہ یہ وہ صبح جیسی صبح جو کہ روز صبح اس کے راستے میں کسی کالی بلی کی طرح آ جاتی اور اس کے ہر پلان پر، ہر عہد کا ستیاناش کر کے رکھ دیتی تھی۔ اسے دیکھتی محبت انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتی اور دل کسی بڑے ہی برے ضدی بچے کی طرح ایڑیاں مار مار کر رونے لگتا، ایسا ضدی بچہ جو لالی پاپ سے بھی نہ بہلتا ہو تو پھر سے کبھی کتاب اس کے اوپر پائی جاتی تو کبھی وہ کتاب کے اوپر پایا جاتا۔ اور پھر قارئین، اس نے وہ مارکا مارا کہ آج تک کسی ہیرو، کسی عاشق، کسی مجنوں، کسی فرہاد، کسی دیوداس نے نہ مارا ہو۔ یہ تخت چھوڑنے سے بھی مشکل تھا اور اس کے بجائے وہ نہر آسانی سے کھود لیتا۔ محبت میں اس نے ناولز کی ایک کثیر تعداد حفظ کر ڈالی تھی۔ محبت ہو تو ایسی، عاشق ہو تو ایسا، ناممکن کے نا کو ہٹا دینے والا۔
اس کا یہ فائدہ تو ہوا کہ وہ جان گیا کہ حیدر، سالار، جاذب اور سعد کے اباؤں کا نام کیا کیا تھا، مگر نقصان بھی ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ اسے معلوم ہو گیا کہ وہ کون سی فیلنگز تھی جن کے تحت اسے انکار ہوا تھا۔ وہ جتنے اور ناولز پڑھتا اس کا غصہ، جھنجھلاہٹ اور چڑچڑاہٹ بڑھتی جاتی۔ وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ ناول لکھنے والوں میں ایک کثیر تعداد خواتین کی تھی، اور وہ ڈائجسٹ کی دنیا سے بھی نابلد نہیں رہا، اور بس وہی وقت تھا جب نعمان عابد عرف مصنفین کا مارا اور ہیروز کا ستایا ہوا ایک خط لکھنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اور کس طرح سے غصہ نکال سکتا تھا؟ وہ یہی کر سکتا تھا، سو اس نے وہی کیا۔ اس کیفیت میں، وہ کیفیت جو کہ انسان کو خودکشی پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اور ادھر صبح کے گھر میں کیا ہو رہا تھا بھلا؟ اماں کا غصہ اس سوا نیزے پہ تھا کہ جس کے بعد قیامت کا آنا اٹل تھا۔ وہ ابا ہی تھے جو اب تک انہیں سنبھالے ہوئے تھے، ورنہ وہ تو اسے مار مار کر سارا ہیرو نامہ ناک کے راستے باہر نکال دیتی، اور ابا وہ اسے سمجھانے، پچکارنے اور منانے میں مصروف تھے، اور اس کوشش میں تھے کہ جلالی اباؤں والی ٹرک انہیں آزمانا نہ پڑے۔ مگر یہ صبح اس کا ایک ہی رونا تھا، مجھے سالار، حیدر، سعد، جاذب جیسا کوئی ہیرو چاہیے۔ عمر جہانگیر اور عالم شاہ کا نام وہ مر کر بھی نہ لیتی، اسے بھری جوانی میں بیوہ ہونا منظور نہیں تھا۔ اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے بڑے ایمان سے اور کچھ جذباتی اداکاری کرتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا، صبح، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا باپ تمہارے لیے کسی غلط آدمی کا انتخاب کر سکتا ہے؟ بولو بچے، کیسا کر سکتا ہوں میں؟ وہ بھی آخر صبح کے ابو تھے بھئی، اور بس جذباتی ہوتی ہے نا لڑکیاں، اور وہ جو جذباتیت کا چلتا پھرتا اشتہار تھی، کیسے نہ مانتی؟ اتنے مان سے جو ہاتھ اس کے سر پہ دھرا ہوا تھا، کیسے ہٹا کر اسے کیسے جھٹک دیتی؟ آخر کو وہ جذباتیت کا اشتہار تھی، وہ بھی چلتا پھرتا ہوا تو قارئین پھر سب کچھ سیدھا ہوتا چلا گیا۔ مگر شادی سے ایک ماہ پہلے نعمان جاوید صاحب کے پاس آیا تھا، اور اس نے جو کہا اس پہ جاوید صاحب منہ کھول کر اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ کیوں برخوردار کتابی سی خواہش تمہیں کیوں محسوس ہونے لگی؟ ذرا خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جو مسکرایا۔ آپ بھول رہے ہیں، ایسی کتابی خواہشات آپ کی بیٹی کو لاحق ہے۔ ایسی خواہشات کو ہر خواہش پہ اس کی نہیں، مجھ بیچارے کی آہ نکلتی ہے۔ آپ نکاح کر دے، اس کی کچھ خواہشات تو پوری کر سکوں میں، اور دین و دنیا کا اعتراض بھی ختم ہو جائے۔ اب کی بار و مرد بچہ ذرا سا بیچارہ بچہ بنا تھا۔ جاوید صاحب نے خوش ہو کر اسے دیکھا تھا۔ ان کا انتخاب غلط نہیں تھا، بالکل بھی غلط نہیں تھا۔ 1 جنوری 2015، موسم ظاہر ہے سردی کا، وقت رات 2 بجے کا۔ موسم کی کیفیت انتہائی شدید ٹھنڈ۔ ایسے میں رات 2 بجے نعمان کا فون گدھے کی طرح بولنا شروع ہوتا ہے۔ نیند میں ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے، مگر موبائل پھر بھی نہیں ملتا۔ وہ اپنی کوشش موقوف کر کے سونا چاہتا ہے، مگر جب گدھا عین آپ کے کان کے نیچے ڈھیں چوں شروع کر دے تو کیا آپ سو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں سو سکتے۔ ہیلو، نیند کے نشے میں ڈوبا ہیلو جو کہ نعمان کی طرف سے ادا ہوا۔ سنو، کون ہے؟ اور کون نے بے حد خفگی سے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو فون کی پہلی بیل پہ ہی جان جاتا کہ، مگر یہ فارمولاز جیسا ڈل آدمی۔ صبح بول رہی ہوں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ہائے صبح، خیریت؟ اس وقت گھر پہ سب ٹھیک ہے؟ انکل تو ٹھیک ہے، کیا آنٹی ٹھیک نہیں؟ ہڑبڑا کر کیے جانے والے سوال۔ ہو گیا نا بیڑا غرق سارے رومانس کا؟ صبح جی بھر کے بدمزہ ہوئی، مگر حسب عادت ہمت نہ ہاری۔ سب ٹھیک ہے، کیا تم میری بات سنو گے؟ ہاں بولو۔ اور اب تک نعمان کافی حد تک جاگ چکا تھا۔ ابھی کیا تم مجھ سے ملنے آ سکتے ہو؟ اور اس فرمائش پہ وہ بے ساختہ رہا۔ صبح یار، بہت ٹھنڈ ہے باہر، 3 پہ پہنچا ہوا ہے ٹیمپریچر۔ بے اختیار وہ منمنایا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ اس کی کتابی نویلٹی فرمائش پوری کرنی ہے۔ تم، صبح نے دانت پیس کر کہا اور فون پٹک ڈالا تھا، اور اب وہ رو رہی تھی زار و قطار۔ یہ تھا اس کا ہیرو جو کہ اپنی منکوہا کی ذرا سی فرمائش نہیں پوری کر سکتا تھا۔ کہ اس کی فرمائش ہے۔ 2 جنوری 2015، موسم ٹھنڈ، وقت رات 2 بجے کا، اور حالت موسم شدید سردی۔ اس کا موبائل الارم کی طرح اونچی آواز میں بجنے لگا۔ اس نے نیند میں ادھر ادھر ہاتھ مارا، سیل کو نہیں ملنا تھا، نہیں ملا۔ سیل فون ڈھونڈنے کی کوشش موقوف کر کے اس نے سونا چاہا تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا بھلا، جبکہ سیل فون کان کے نیچے الارم کی طرح خیر۔ اس نے فون اٹھایا اور نیند میں ڈوبی آواز میں بولی،
हेलो, तुम सोई हुई हो? दूसरी तरफ से दुनिया का सबसे अहमकाना तरीन सवाल पूछा गया। हाँ, सो रही हूँ। और पहली तरफ से पूरी कायनात का बेतुका तरीन जवाब दिया गया। वो कल तुमने कहा था कि तुमसे मिलने आ सकता। चलो कोई बात नहीं, फिर सही। और सुबह के पूरे 14 तबक रोशन हो गए थे। वो कल की ख्वाहिश आज पूरी कर रहा था, और अगर इसी तरह होता रहा तो हो गई सारी हसरतें पूरी। बेसाख्ता तलमलाई थी। तुम्हें आज याद आया? वो सच में गुर्राई ही थी। कल तो मैं सो रहा था, मुश्किल था निकलना। आज मैं इसीलिए जाग रहा था। तुमने फ़ोन नहीं किया तो मैंने कर लिया, सोचा पूछ लूँ मैं आऊँ। हाय, ऐसी मासूमियत के सदके वारी हो जाने को दिल चाहे। पहले तो सुबह को गुस्सा आया, मगर जब उसने कहा कि मैं आऊँ तो सुबह उसके इस अंदाज पे फिदा होते हुए बची थी। वो उसके लिए जाग रहा था, महज उसके लिए कि कल उसने फरमाइश की थी। बेसाख्ता ही मुस्कुराई। सोच लो, ठंड है। कोई बात नहीं, ठंड ने क्या कहना है। निमोनिया ना हो जाए तुम्हें, उसने छेड़ा। अच्छा है, तुम्हारी मोहब्बत का और तुम्हारी मोहब्बत में मारा कहलाया जाऊंगा। बकवास नहीं करो, तुम कोई आलम शाह थोड़ी ही हो। पता नहीं क्यों मगर उसे यूं उसका मरने मारने का जिक्र करना अच्छा नहीं लगा। तो मैं आऊँ? सुबह ने तुम्हें तुम्हारे लिए माफ़ किया। वो खिलखिलाई और वो फना हो गया। इस अंदाज, इस अदा पे और इस अदाए दिलरुबाई पे वो फना ही तो हो गया था। वो अगले रोज़ उसके घर पहुंच गया, अब्बा जान से उसे साथ ले जाने की इजाज़त लेने। सुबह को वो पहले ही मुतला कर चुका था। वो इंतज़ार में बहुत ही बुरी तरह से चक्कर काट रही थी, और जैसे ही इजाज़त मिली वो ये जा वो जा। अम्मा सकते के आलम से उसकी बेहयाई मुलाहिजा करती रही। ऐसी तो तरबियत नहीं की थी मैंने, वो चिढ़कर बोली। अब्बा हंस पड़े और बहन भाइयों ने वो जुमले कसे के अल अमान। नोमी न मालूम किस दोस्त की गाड़ी मांग कर लाया था। सब उसकी तवक्का के मुताबिक हो रहा था। गाड़ी में धीमे सुरों में बजता म्यूजिक, उसके क्लोन की महक उसके जज्बे लुटाती बल्कि उड़ाती निगाहें। बेहतरीन डिनर सूट पे भी ना मालूम किस दोस्त का था। लबों पे ठहरी दिलकश सी मुस्कुराहट, सब कुछ वैसा ही तो था। हाय, कितने ऐसे ख्वाब थे जो हर रात उसे आया करते थे, मगर ये क्या जो हकीकत होने के बावजूद ख्वाब का सा समा बांध रहा था। हसरतें यूं भी पूरी होती है भला? सब हीरोइन से बालातर महसूस किया था खुद को। बेख्तियार उसे अपने आप पर रश्क आया, और उसने नहमान को देखा बड़े ही प्यार से और हैरत। नहमान आबिद के चेहरे पे उसे कभी सालार का गुमान होता तो कभी हैदर, कभी उसे वो जाजिब लगने लगता तो कभी साद या हैरत। ये भी होना था। वे ध्यानी में देखे गई गाड़ी झटके से रुकी। नहमान ने मुस्कुराकर उसे जरा शरारत से देखा, और वो बुरी तरह से सुर्ख हुई थी। वो गाड़ी से उतरा और घूमकर उसकी तरफ आया, और सुबह वो mesmerized होकर सीधे हाथ पे गाल टिकाए उसे देख रही थी। इस वक्त पैंट के ऊपर वी गले वाला स्वेटर पहने हुए था और अच्छा लग रहा था मामूल से ज़्यादा। उसने सुबह की तरफ का दरवाज़ा ज़रा सा झुकते खोल कर हाथ से उसे बाहर आने का इशारा किया, यूं जैसे उसका शोहर नहीं शोफर था। हाय अल्लाह, वो मर ही तो गई थी। सुबह लाल सुर्ख होती बाहर निकली। नहमान ने गाड़ी लॉक की और उसके साथ चलने लगा कि अचानक, ज़रा ठहरो मोहतरमा, आपको मेरी जैकेट पहनने का बहुत शौक था ना, सो मैंने एक जैकेट गाड़ी में रखी है। उसकी शॉल को देखते बोला था, और सुबह का मुंह खुला का खुला रह गया। इसलिए नहीं कि वो अलग से जैकेट लेकर आया था, इसलिए कि उसने कहा तुम्हें मेरी जैकेट पहनने का बहुत शौक था ना। और जब जैकेट लाकर वो उसके कंधों पे डालने लगा था, उफ, उसे लगा कि आसमान पे आतिशबाजी ऐन उसी वक्त शुरू हुई थी, और कितनी ही घंटियां बज बज उठी थी। मैं ये वाला स्वेटर नहीं उतार सकता डियर, फिर बाल जो खराब हो जाएंगे। उसके कंधों पे जैकेट डालते हुए वो झुक कर कह रहा था, और वो इस बात पे खिलखिला कर हंस पड़ी। उसे ज़रा भी तो बुरा नहीं लगा था। सब अच्छा ही अच्छा दिख रहा था और अच्छा ही अच्छा महसूस भी हो रहा था। वो खुश थी। डिनर के बाद वो उसे घर के बाहर उतार गया था, और जब वो ज़रा सी मदहोशी में गुनगुनाती मुस्कुरा मुस्कुरा कर पर्स की चैन को उंगलियों पे लपेटती खोलती हुई उंगली को शर्मा शर्मा कर दांतों के नीचे दबाती हुई लुढ़खुड़ा कर बेतरतीब चाल से चलती अंदर आई, तो आते ही अम्मा की चप्पल का वार सीधा उस पे हुआ था, जो कि उसके आने की मुंतजर थी। वो हड़बड़ाई और सारा नशा हिरन। ये हर किस्म का नशा हिरन करने का आजमुदा नुस्खा है, सारी माएँ जान लें।
اف، اگلا احساس تکلیف کا تھا۔ وہ اب تلملا کر اپنا بازو دبا رہی تھی اور اماں کو خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ غضب خدا کا، 11 بجنے کو ہے، حد ہی ہو گئی بے شرمی کی۔ کیا سوچتے ہوں گے کالونی والے، یہ تربیت کی ہے بچی کی؟ شوہر کے ساتھ گئی تھی، کسی ایرے گہرے کے ساتھ تو نہیں؟ اور بچی نے آنکھوں میں آنسو بھر لانے کی حتم المقدور کوشش کی تھی، مگر اماں ان کی خشک سالی کو بھانپ چکی تھی۔ آخر کو ماں تھی۔ صبح کیوں مجھے بے عزت کروانا ہے؟ ایسی تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ اماں نے اب کے ذرا کے نرمی سے کہا۔ بے عزت ہونے والی کیا بات ہے اماں؟ اجازت لے کر گئی تھی نا، آپ دونوں کی کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا میں نے؟ ہاں، وہ دیر ہو گئی، اس کے لیے سوری۔ پیار سے بات کرتے ان تک آئی تھی اور ان کے سامنے جا کر وہ دونوں کان پکڑ لیے تھے۔ اماں چند لمحے خفگی سے اسے دیکھتی رہی، یوں جیسے کہ چیک کر رہی ہو کہ اس کی بات میں کتنا ڈرامہ تھا، آئندہ اتنی دیر نہ ہو۔ پھر خفگی سے کہتے ہوئے چلی گئی۔ ان کے جاتے اس نے گہرا سانس بھرا تھا، سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا، مگر چلو کوئی بات نہیں، سلسلہ تصورات وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ مدہوشی تو اب طاری نہیں ہو سکتی تھی کہ چپل زدہ مقام ابھی تک دہک رہا تھا، تو مسکراتی گنگناتی ہوئی پرس کی چین کو انگلی پہ لپیٹتی کھولتی ہوئی، اف، یہ صبح جاوید بھی نا۔ اس ایک ماہ میں اس نے پوری کوشش کی تھی صبح کی ہر نوولٹی خواہش کو پورا کرنے کی۔ وہ جتنے پھول اسے بھجوا سکتا تھا اس نے بھجوائے، حالانکہ ایسا کرتے ہوئے اسے آنٹی صبح کی امی سے سخت شرم محسوس ہوتی تھی، مگر یا تو وہ شرم رکھ لیتا یا پھر صبح جاوید مہنگی مہنگی امپورٹڈ چاکلیٹس جو اس نے خود بھی کبھی نہ کھائی تھی اسے گفٹ کر چکا تھا، اور ناول اس کا تو پوچھے ہی نہ، وہ اتنے ناول خرید کر اسے دے چکا تھا کہ بس دیوالیہ ہونے کو تھا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ریسٹورنٹ میں اسے لے کر جا چکا تھا، مگر یہ کام اس نے ایک دو بار سے زائد نہیں کیا تھا۔ واضح رہے، کتنی ہی دفعہ ٹھنڈ میں اس کے ساتھ آئس کریم کھانے کے بعد وہ زکام کو بھگت چکا تھا، اور یاد رہے کہ نومی کے لیے تارے توڑ لانے سے زیادہ مشکل کام تھا، اور اس پہ ستم یہ ہوا کہ صبح محترمہ کی برتھ ڈے بھی اسی ایک ماہ میں آئی تھی۔ صبح نے بذات خود ٹھنک ٹھنک کر اسے بتایا تھا، اور اس طرح سے بتایا کہ وہ جان گیا برتھ ڈے کتنا اسپیشل ہونا چاہیے، اور رومانٹک بھی۔ وہ بے ساختہ کر رہا تھا، بھی ویڈنگ ڈے باقی تھا، وہ سوچ کر مزید کراہا، مگر اپنی تمام کراہوں کو دباتے اس نے صبح کے لیے بے حد خوبصورت سونے کی نازک سی رنگ خریدی تھی، جو کہ برتھ ڈے والے دن اس پیار اور چاہ سے پہنائی گئی تھی۔ بے اختیار صبح جاوید اش اش کر اٹھی اور پھر سے اس پہ فدا ہوتے ہوتے بچی تھی۔ محبوب کے کسی نے ایسے بھی نخرے اٹھائے ہو؟ محبت میں اس طرح کے کام بھی کسی نے کیے ہوں گے بھلا؟ پاگل سی صبح جاوید، اور وہ اس کے لیے پاگل سا نعمان عابد۔ تو مہندی والا دن آ گیا۔ وہ آئینے میں دیکھتے ہوئے خود پہ پرفیوم اسپرے کر رہا تھا کہ اچانک اس کا سیل فون بول اٹھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو صبح کی کال تھی۔ صبح کالنگ کے الفاظ دیکھ کر اس کی سانس جہاں تھی وہیں رک گئی۔ یہ ہرگز بھی نیک شگون نہیں تھا اس وقت یہ کال۔ ہیلو، ذرا محتاط انداز میں کہا گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے شوخ انداز تیار ہو رہا تھا، محتاط لہجہ برقرار تھا۔ اچھا، بلا سبب کھلکھلائی اور وہ بلا سبب سہم کر رہ گیا۔ سنو، بولو، کیا تمہارا دل نہیں چاہ رہا کہ مجھے اس پیلے رنگ میں دیکھو؟ قسم سے بڑا جچ رہا ہے مجھ پر، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تم دیکھو مجھے، دوسرا کوئی بھی نہیں۔ ہو گیا نا وقوع پذیر برا شگون؟ اس نے تھک کر سانس خارج کی کہ اب سانس لینے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ صبح ڈیئر، ابھی تھوڑی دیر بعد آنا تو ہے نا میں نے، تو تب دیکھ لوں گا نا۔ دیکھو، آج کے دن اچھا تو نہیں لگتا نا، اور پھر میں کس بہانے سے اکیلا آؤں گا اور کس طرح سے گیٹ سے اندر داخل ہو پاؤں گا؟ کیا یہ کہہ کر صبح سے ملنا ہے؟ کتنی بری بات ہے نا، تمہاری اماں تو میری ہڈیوں کا سوپ بنا کر پیش کر دے گی آج کے مینو میں، جانتی ہو نا۔ پہلے ہی کتنی مشکل سے مانی ہے مہندی کے اکٹھے فنکشن کے لیے، کتنی بیچارگی سے بولا تھا، آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اور صبح وہ اس کی بات ختم کرتے ہی پھر سے کھلکھلائی، ایویں ہی بلا سبب ہی۔ وہ الگ بات کہ اس وقت نومی کو اس کی ہر کھلکھلاہٹ خطرے کا بھدا سائرن محسوس ہو رہی تھی۔ تم سامنے والے گیٹ سے تھوڑا آؤ گے، تم بیک یارڈ سے آنا۔ قسم سے آج مجھے بیک یارڈ کی اہمیت کا ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو رہا ہے، اس کی بیچارگی کو تو محسوس ہی نہیں کیا گیا۔ صبح یار، میں انتظار کر رہی ہوں، لاڈ سے کہہ کر اس نے فون بند کیا، بلکہ آف ہی کر ڈالا تھا۔ اب وہ کسی اور کو فون کر کے یہ کہنے سے تو رہا صبح سے بات کروا دے، اس کی تو بہنیں بھی اسے آج کے دن اپنی درگت نہیں بنوانی تھی۔ اف، بے ساختہ اس نے اپنے بنے بنائے سلیقے سے سنوارے گئے بال نوچے۔ کاش کہ میں ازمیر بٹ ہوتا، کاش کہ بڑی شدت سے خواہش اٹھی تھی۔ یہ ایک مہندی کا سین ہے۔ اسٹیج پہ صوفے کی بجائے جھولا رکھا گیا ہے، اور جھولا
जैस्मीन के फूलों से सजाया गया है। स्टेज पे चढ़ने के लिए 2-3 स्टेप है और हर स्टेप के दोनों तरफ गोल्डन रंग के घड़े रखे हुए हैं जिनको मेहंदी की निस्बत के से पीले फूलों के हार से सजाया गया है। उसके अलावा स्टेज पे लाइट्स और फूलों से जो ज़ेबाइश की गई वो देखने के लायक। अभी अभी इस झूले पे नोमी आकर बैठा है और याद रहे कि वो एंटी एलर्जी इंजेक्शन लगवा कर आ रहा है क्योंकि उसे फूलों से एलर्जी। हाँ ले जी, वो दुल्हन भी दोस्तों के झुरमुट में आ चुकी है और उसको देख देख कर नोमी मोहतरम दिल को संभालने की अपनी पूरी कोशिश में है। क्या गजब था जो उसने ढाया था और ढा रही थी, मगर ये क्या, दुल्हन का मुंह इतना सूजा हुआ है कि वो कप्पा सा महसूस हो रहा है। और ऐसा क्यों है भला? क्योंकि दुल्हा साहब एक अजमीराना सी इजमीर बट जैसी हरकत कर चुके हैं। वो उसको सबसे पहले देखने नहीं आया था, वो मोहब्बत में हिमाकतों का कायल नहीं था कम अज कम। यार मूड तो ठीक करो, वरना याद रखो मैंने मेहंदी का फंक्शन तुम्हारी किसी फरमाइश पे दोबारा नहीं करवाना कि तब मेरा मूड खराब था। उसने सरगोशी की। दुल्हन ने मुंह और फुला लिया। सुबह यार प्लीज़ इवेंट ख़राब ना करो। अब हर फरमाइश तो पूरी नहीं कर सकता ना मैं। उसे छुआ और सुबह बेसाख्ता पानी पानी हो गई थी। उसे ठीक वक्त पे ठीक एहसास हुआ क्या क्या किया था उसने, जो वो कर चुका था उसके लिए। सॉरी, मगर नखरे से कहा। हाँ, एक सुख भरा सांस था और उसके बाद सारे फंक्शन में सुबह की मुस्कुराहट दाएं से बाएं गाल तक फैली रही, इतनी कि अम्मा बार बार उसे दांत अंदर रखने की तंबी कर करके थक चुकी थी और इस इंतज़ार में थी कि कब उसे चप्पल ज़दा किया जा सके। हाँ, ये सुबह जावेद भी ना तो काराइन कराम शादी का दिन आ चुका है। वो गजब का था जो कल दुल्हन ने ढाया था और आज वो क़यामत थी जो कि सुबह बर्पा कर चुकी थी। बंदे को इतना भी खूबसूरत नहीं लगना चाहिए। नोमी बार बार यही सोच रहा है। वो खुद स्टेज से उतर कर सुबह तक गया जबकि वो स्टेज से कई फुट फासले पे थी और सुबह काश कि वो ज़ोर से चीख मार कर अपनी खुशी का इजहार कर सकती। काश कि वो अपने 2 पैरों पे उछल सकती। काश के, मगर ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया गया था कि उसकी कमर रात से अम्मा का धमोका खाए हुए थी और अब तो वो लोगों की शर्म भी ना करती। सो बस इसीलिए सर झुकाकर नोमी के हाथ में अपना हाथ दिए स्टेज की तरफ चलते हुए मुस्कुराए जाती। सुबह रुखसती का मंजर, अम्मा सुबह के गले लगकर इस तरह से रोई है कि सुबह को पहली बार महसूस हुआ कि अम्मा को उससे कितनी शदीद मोहब्बत है और वो खुद भी रो पड़ी। अम्मा अब इतना तो ना रुलाए, मेकअप ख़राब हो जाएगा। उन्होंने बड़ी शिद्दत के जज्बात के साथ उसका माथा चूमा कि सुबह मेकअप पर खर्च किए जाने वाले पैसों को भुलाकर बेतरह रो उठी थी और अब ये सुबह के ससुराल में एंट्री का मंजर है। वो रोई रोई सी है और कुछ डरी डरी सी भी है। इतने सारे अपनों को छोड़कर इतने सारे अनजान लोगों के बीच आ गई है सिर्फ एक शख्स के लिए कि वो वाहिद अपना है उन अनजान लोगों में। उसका सर भी दर्द कर रहा है और उसे भूख भी महसूस हो रही है। याद रहे कि अमूमन दुल्हनों की भूख उड़ जाती है। दुल्हा और दुल्हन को वाकई दरवाजे पे लाकर रोक दिया गया है। वो रोकने को अभी समझने की कोशिश में थी कि अचानक लाइट चली गई और फिर 1-2 मिनट के बाद रोशनी का झमाका हुआ था और उसके साथ ही ढेरों आवाज़ें और कोई चीज़ एकदम उसके ऊपर गिरने लगी थी। वो एक दफ़ा तो डरी मगर दूसरे ही लम्हे मुस्कुरा उठी और गर्दन उठाकर बेसाख्ता ऊपर देखने पे मजबूर हुई थी। वो चीखती आवाज़ें नोमी के कज़िन्स और बहन भाइयों की थी जो उसे वेलकम होम कह रही थी और एकदम ऊपर गिरने वाली चीज़ फूलों की पत्तियां थी जिसे छत पर से किसी ने गिराया था। और फिर बड़े ही ड्रामाई अंदाज में दाखिली दरवाजे के दोनों पट खुले थे और बेसाख्ता बेतहाशा खुशी के तहत उसने अपने दोनों हाथ गालों पर रखे थे और उसका मुंह आग के अंदाज में खुला हुआ था। खुशी, हैरत, बेयकीनी। उसने सब कुछ बालाए ताक रखकर नोमी को देखा और जिस वारफ्तगी से देखा नोमी फना होकर रह गया। राहदारी में जलते हुए चिरागों की कतारें थी। वहाँ सिर्फ उन्हीं चिरागों की रोशनी थी। उनकी 2 कजिन्स जिनके हाथ में फूलों से भरा एक टोकरा था और उन दोनों ने उसे मुखालिफ एतराब से थाम रखा था। बेटा बिस्मिल्लाह कीजिए, नैमान के अब्बू ने उससे कहा था। उसने दायां पाँव उठाया और ज़ेर लब कुछ पढ़ते हुए इस घर के अंदर कदम रखा था। उन दोनों के कदम रखने की जगह को कदम रखने से पहले ही फूलों से भर दिया गया था। ये क्या था अल्लाह, ये क्या था? सुबह ने उंगली को दांतों से काट कर यकीन करना चाहा मगर फिर याद आया कि उंगली भी अपनी थी और दर्द भी खुद को ही होना था। उसकी सास ने घर में पाँव रखते ही सदका वो खैरात की थी। क्या था ऐसा इस्तकबाल? उफ, उसे अपनी शादी सालों तक याद रहने वाली थी। उसके बाद रस्मों का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। वो हंसती रही मगर नामालूम क्यों नोमी को लगा कि वो जैसे ज़बरदस्ती हंस रही।
اور جیسے کہ وہ کسی چیز کو ضبط کر رہی ہے۔ سمجھا تھکاوٹ ہے، مگر یہ تھکاوٹ نہیں تھی۔ اس کا اندازہ اسے کچھ دیر بعد ہوا تھا۔ جب اسے کمرے میں لے جایا گیا تو وہاں ایک اور خوشی کا جھٹکا اس کا منتظر تھا۔ کمرہ کینڈلز اور پھولوں کی آرائش سے بہت ہی اعلیٰ طریقے سے سجا ہوا تھا۔ اور یاد رہے کہ آج نومی نے اینٹی الرجی انجیکشنز لگوائے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ چیختا ہوا پایا گیا ہے۔ اسے چیختا دیکھ کر اس نے نظریں اٹھا کر نومی کو دیکھا اور اس طرح دیکھا کہ نومی چیخنا بھول کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کوئی ایسا تاثر جس نے فوراً نومی کو اس کے پاس آنے پر مجبور کیا۔ کیا ہوا صبح؟ کیا بات ہے؟ کچھ برا لگا؟ اس کے پاس بیٹھتے پیار سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے کہا تھا، اور صبح بس اسی چیز کی کمی تھی۔ وہ رو پڑی۔ وہ اب کی بار آنسوؤں کو آنکھوں میں قید نہیں کر پائی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ماتھا ٹکا کر رو پڑی۔ صبح کیا ہوا؟ یار کیا بات ہے؟ اس کا سر دونوں ہاتھوں سے سیدھا کرتے ہوئے پریشان ہوا، اور اس کا پریشان ہونا بنتا بھی تھا۔ صبح کے ہونٹ کپ کپائے اور آنسو اور تیز رفتارے سے بہہ نکلے، جنہیں اس نے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کیا تھا۔ ہچکیاں لے رہی تھی، مگر سچ یہ تھا کہ وہ ہچکیاں روکنے کی کوشش میں تھی۔ صبح تم مجھے پریشان کرے ہو، اگر اماں سے ملنا ہے تو لے جاتا ہوں تمہیں، مگر یوں تو مت رو یار۔ مگر ناچی صبح کا تو آج ہی سارا بحر عرب اپنی آنکھوں سے بہا دینا تھا۔ نومی اب کچھ تھک کر زٹ ہو کر اسے روتا دیکھ رہا تھا اور اس کے رونے کی رفتار کم ہونے کے انتظار میں تھا، مگر وہ اس کے ہاتھ تھامے ہوئے تھا اور اسے ہلکا ہلکا تسلی کے سے انداز میں تھپ تھپا بھی رہا تھا۔ کوئی ایسے بھی محبت کرتا ہے، کوئی ایسے بھی چاہتا ہے کسی کو، کوئی محبت میں یوں بھی کرتا ہے بھلا؟ سر جھکائے سسکتے بالآخر وہ بول پڑی، تم اس لیے رو رہی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ صبح نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ ہنس پڑا۔ تم بھی نا صبح بہت ہی پاگل سی ہو، اور تم مجھ سے بھی زیادہ پاگل ہو۔ مجھ پاگل کی ہر پاگل خواہش جو پوری کی، شو کرتے ہوئے کہا۔ تم سے محبت جو تھی، اور محبت میں تخت چھوڑنا، نہریں کھودنا، صحرا بدر ہو جانا ہی عظیم کام نہیں ہے۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ناول پڑھنا بھی ایک عظیم کام ہے۔ اور روتے روتے ہنس پڑی اور پانی میں آگ لگی۔ یا بخدا پانی میں آگ لگی! اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے نم گالوں کی نمی کو ہلکے سے صاف کیا۔ صبح کی نظریں اپنے ہاتھ پہ تھی جو ابھی تک اس نے بائیں ہاتھ سے تھام رکھا تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم نے مجھے جیت لیا، بس تم اچھے ہو، بہت اچھے، اس ادا سے کہا گیا کہ جس پہ فدا ہونا بنتا ہے۔ نومی نے جھکی پلکوں کے ساتھ اس کے ہتے لبوں کو سنا، اور وہ پھر سے سر جھٹک کر ہنس پڑا۔ وہ سیدھے اس سے یہ تو کبھی بھی نہ کہتی، مجھے تم سے محبت ہے۔ اس کی زندگی کا ہر ایونٹ خاص رہا تھا، اب یہ کیسے نہ ہوتا؟ سنو، ہاں، ہنی مون کے لیے کہاں جانا ہے؟ اور وہ جو ابھی اماں کے گھر سے ہو کر آ رہی تھی اور اپنے جوتے اتار رہی تھی، رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کتنا خرچہ ہوگا؟ پھر سے جوتے کھولنے انہیں اتارنے میں مصروف تھی۔ 30-40 ہزار۔ اس کا ارادہ ناردرن ایریاز کی طرف کا تھا، اسی حساب سے اس نے بتایا تھا، مگر اس کے سوال پہ حیران ضرور ہوا تھا۔ جوتے اتار کر وہ اٹھ کر انہیں شو ریک میں رکھنے گئی تھی۔ اگر کچھ کہوں تو برا تو نہیں مانو گے؟ اس کے پاس بیٹھتے اس نے کہا۔ اوئے، یہ تکلفات اور مسمات۔ صبح جاوید، وہ مصنوعی حیرانگی سے بولا۔ نعمان، اس نے خفگی سے گھورا۔ کہیں تمہارا سوئٹزرلینڈ؟ ارے نہیں، ہنس پڑی۔ تو تمہیں معلوم ہے نا کہ میں سکنس روڈ کا شکار ہوتی ہوں، اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر تم برا نہ مانو تو جو اماؤنٹ ہمیں ہنی مون پہ اڑانی ہے وہ ہم کسی اچھے سے سوشل ویلفیئر ادارے کو دے دیتے ہیں۔ حسین لمحے تو دل کے محتاج ہوتے ہیں نا، اور نئی زندگی کی شروعات ان کاموں سے ہونی چاہیے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جھجکتے کہہ رہی تھی۔ نعمان ایک پل کو ساکت ہو گیا۔ ایسی نوولٹی سی خواہشات رکھنے والی کی ایسی فقیرانہ سی خواہش، یہ تم نے کہاں سے سیکھا صبح؟ کچھ حیرانگی کچھ پیار سے پوچھا گیا۔ انہی کتابوں سے، ناولز سے، جن سے مجھے عشق ہے، اور جن کی محبت گھٹی میں شامل ہے میری، اور جن کے بغیر میری موت واقع ہو جانے کا خدشہ ہے، مسکرا کر بولی تھی۔ اور پہلی بار نعمان عابد کو احساس ہوا کہ وہ کیا سیکھے ہوئے تھی، اور کتابوں میں کیا کیا سکھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کسی ہیرو کی تلاش تھی، اور وہ کوئی ہیرو نہیں تھا، مگر صرف اس سے رشتہ جڑنے کی دیر تھی۔ صبح نے اس کے بعد کبھی بھی اس سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے صبر شکر کرنے والے انداز میں رشتہ قبول کیا تھا، مگر اس کے بعد کبھی بے وفائی یا کسی بہتر کی تلاش نہیں کی تھی، نہ کسی اور ہیرو کو کھوجا۔ ہیرو کو ہیرو بنانے والی چیز محبت ہوتی ہے۔ یہ پرسنالٹی، ذہانت وغیرہ وغیرہ، یہ سب تو سپورٹنگ کیریکٹرز کی طرح ہوتے ہیں،
جن کے بغیر کہانی بنتی ہے نہ چلتی ہے، اور ہر وہ شخص ہیرو ہی ہے جو کسی سے ایسے پیور خالص محبت کرتا ہے، ہر قرض، ہر مفاد، ہر آرائش سے پاک، چاہے وہ نعمان عابد ہو یا سالار حیدر جاذب یا سعد یا ان کی طرح کے دوسرے کردار، ان سب کو محبت خاص بناتی ہے، جیسے نعمان عابد بنا تھا صبح جاوید کے لیے۔ محبت اور پیور خالص محبت یہ آج کے دور میں ناپید ہے، اور جس کے پاس یہ ہے یقین کرے وہ آئرن مین، سپر مین، اسپائڈر مین اور بیٹ مین سے بڑا مین ہے کہ نہیں۔ نعمان عابد کا خط ایک مشہور ڈائجسٹ کی مدیرہ کے نام، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ۔ السلام علیکم، یقین کرے کہ میں اس وقت تشکر کے جذبات سے لتھڑا ہوا ہوں، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان خواتین لکھاریوں کے قلم کو عقیدت سے آنکھوں سے لگا لوں۔ کیا کمال ہے بھائی، کیا کمال ہے جو یہ اپنے قلم کے ذریعے کرتی ہے۔ یہ وہ کام سر انجام دے رہی ہے جسے بجا طور پر صدقہ جاریہ کہنا چاہیے۔ مجھے حیرت ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے سے جو ان پہ گھریلو ذمہ داریاں عائد ہیں یہ ان کو بھی احسن طریقے سے سر انجام دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ جس جان فشانی سے جہاد با قلم کا فریضہ انجام دے رہی ہے، یقین مانیے دل اش کر اٹھا، اور بے ساختہ خواہش ابھری کہ ان خواتین لکھاریوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کاش کہ میں ان کے قلم کے لیے سیاہی مہیا کرنے کا بہترین ذریعہ بن سکتا، اور کاش کہ میں ایک کاغذ ہوتا جو ان کے متبرک ہاتھوں کے نیچے ہوتا اور خود پہ بکھرنے والے موتی جیسے لفظوں پہ نازا ہوتا۔ اے کاش کہ میں تیرے حسین ہاتھ کا ایک کاغذ ہوتا۔ وسیع شاہ سے معذرت کے ساتھ میری مدیرہ محترمہ سے بھرپور سفارش ہے کہ ایسا ایک ادارہ قائم کیا جائے جو کہ ان خواتین لکھاریوں کے کام کی ترقی و ترویج کے لیے مخصوص ہو، اور جس کے ذریعے سے ان خواتین لکھاریوں کے کام کو احسن طریقے سے سراہا جائے۔ میری یہ بھی خواہش ہے کہ اچھا اور معیاری کام کرنے والوں کو بونس بھی دیے جائے۔ یہ جو کہانیوں میں ذہانت و فطانت سے بھرپور کردار ہوتے ہیں، دراصل یہ انہی کے زرخیز دماغوں کا کمال ہوتا ہے۔ وہ ذہانت کرداروں کی نہیں، ان کے اپنے ذہن کی ہوتی ہے، ایسی خوبصورتی سے کسی بھی منظر کو بیان کرتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ایک دفعہ تو سب کچھ بیچ باچ کر ضروری وہاں جایا جائے۔ ایسے ایسے شاہکار کردار واللہ کے عقل دنگ رہ جائے، اور وہ سبق آموز کردار واللہ الفاظ نہیں مل رہے کہ اب کیا کہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ خط کی طوالت آپ کو پریشان کر رہی ہے، اور میں کبھی بھی ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہوں گا کہ جو آپ کی پریشانی کا باعث ہو۔ میں مدیرہ صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ اس ڈائجسٹ کو اس قدر منظم اور احسن طریقے سے چلا رہی ہے۔ یقیناً وہ داد کی مستحق ہے۔ اور آخر میں صرف ایک خواہش، کاش میں ان کے ہاتھ کا ایک کاغذ ہوتا۔ کاش اے کاش۔ آخری سطور لکھتے ہوئے میرا دل محبت و عقیدت کے ان جذبات سے لبریز ہے جیسے کسی بھی بک لور کتابوں کا عاشق کا ہو سکتا ہے۔ گو کہ مجھ میں وہ خاص حس ناپید ہے جو کتاب سے محبت اور اس کے مطالعے کے عارضے میں مبتلا کر دیتی ہے، مگر پھر بھی میں واقعی بہت عقیدت و احترام محسوس کر رہا ہوں اور ان جذبات میں خود کو لٹڑا ہوا پاتا ہوں۔ والسلام، نعمان عابد، ایک انتہائی خوش قسمت اور خواتین لکھاریوں کا فیض یافتہ۔ خصوصی نوٹ: خط اگر آپ ردی کی ٹوکری کی نظر بھی کر دیں گی تو یقین کریں کوئی گلہ، کوئی دکھ، کوئی نہ ہوگا۔ شکریہ۔ عرض مصنف: بخدا یہ تحریر صرف اور صرف مزاح کی ایک کوشش ہے، اور برائے مہربانی اس کو ہر تعصب سے بالاتر ہو کر پڑھا جائے۔ شکریہ۔ یہ سحر ساجد کے الفاظ ہے۔ عرض مصنف: ناول بہت پیاری، بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگوں نے میری طرح ناول کو انجوائے کیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔